جہاز کے کپتان کا مسلمان ہونا۔ ایک دن حضرت اقدس رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جس وقت حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے حجاز مقدسہ کی طرف ہجرت کی، آپ کے پاس روپیہ پیسہ نہیں تھا۔ آپ میں متعلقین جا کر جہاز میں بیٹھ گئے۔ لوگوں نے ٹکٹ مانگا تو فرمایا ہمارے پاس ٹکٹ نہیں ہے۔ انہوں نے جہاز کے کپتان کو رپورٹ کی۔ اس نے آ کر ٹکٹ طلب کیا۔ آپ نے جیب سے استنجے کے ڈھیلے نکال کر اس کی جیب میں ڈال دیے۔ اس سے وہ اور بھی غصہ ہوا اور کہنے لگا آپ نے میری بے عزتی کی ہے۔ آپ نے فرمایا نکال کر دیکھو تو صحیح۔ دیکھا تو سونے کے ٹکڑے تھے۔ اس انگریز نے پہلے مسلمانوں کی کرامت کے متعلق پڑھا تھا، اب اپنی آنکھوں سے دیکھ کر اسے بالکل یقین ہو گیا۔ حضرت کو اپنے کیبن میں لے گیا اور وہیں ٹھہرایا۔ متعلقین کو بھی اچھی جگہ دی اور پوری جماعت کو نہایت ہی آرام کے ساتھ لے گیا۔ جدہ پہنچتے پہنچتے وہ مسلمان ہو گیا اور داخل سلسلہ ہوا۔ جب حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ مکہ معظمہ گئے تو وہ بھی کپتانی کو خیر بات کہہ کر ساتھ چلا گیا اور آپ کی خدمت میں رہنے لگا۔ کچھ عرصے کے بعد اس نے ایک مشق خرید لی اور پانی بھر کر گزر اوقات کرتا تھا۔ جب دعانے جمع ہو جاتے تو مشق چھوڑ کر ذکر اللہ میں مصروف ہو جاتا۔ حضرت مولانا شاہ وارث حسن رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اسے مشق اٹھاتے ہوئے مکہ معظمہ میں دیکھا۔ حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ہاتھ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے سر اقدس پر۔ اس کے بعد حج کا ذکر چھڑا۔ فاروق صاحب نے عرض کیا آپ نے حج کیا ہے؟ فرمایا ہاں، لڑکپر میں ہم اپنے والد مرحوم کے ساتھ گئے تھے۔ اس وقت حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت بھی ہوئی تھی۔ حرم شریف میں آپ رحمۃ اللہ علیہ مال کی مصلے پر بیٹھے رہتے تھے۔ ہمارے والد مرحوم ان کی خدمت میں گئے اور ہمیں بھی ساتھ لے گئے۔ آپ رحمۃ اللہ نے ہمارے سر پر ہاتھ پھیرا اور دعا دی۔ فاروق صاحب نے عرض کیا اس وقت آپ کی عمر کیا تھی؟ فرمایا 10-11 برس۔ اس کے بعد فاروق صاحب نے عرض کیا اگر آپ چاہیں تو اگلے سال ایک پارٹی بنا کر ہم سب حج پر چلیں۔ حضرت نے فرمایا جنگ کے دوران حج پر جانا بند تھا، اب اجازت تو ہو گئی ہے، لیکن اگر جائیں تو کافی عرصے کے لیے جائیں اور جی بھر کر مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ میں رہیں۔ پورے سال کے لیے جائیں اور دوسرا حج کر کے واپس آئیں۔ رمضان شریف بھی وہیں مل جائے گا۔ حضرت شاہ وارث حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی روش۔ اس کے بعد فرمایا کہ ہمارا مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی آمد و رفت اکثر امیروں کے ہوا کرتی تھی۔ کسی نے حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ سے آپ کی اس روش پر اعتراض کیا تو آپ نے فرمایا تم نے ان کے ظاہر کو دیکھا ہے لیکن یہ نہیں جانتے کہ کیا خدمت ان کے سپرد ہے۔ فرمایا ہمارے مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ بڑے اہتمام کے ساتھ تمام امور خواہ دینی ہو یا دنیاوی سر انجام دیتے تھے۔ بعد فراغت معمولات صبح سے دوپہر تک آپ دنیاوی کاموں میں مصروف رہتے۔ ظہر سے عصر تک آپ مشغول ہوتے اور عصر کے بعد مریدین کی ہدایت اور دینی امور میں مصروف ہوتے۔ اگر کوئی اس پروگرام میں مخل ہوتا تو پٹ جاتا۔ اس کے بعد فرمایا کہ ایک بزرگ کے ہاں کسی عورت کا لڑکا رہتا تھا اور ان کی خدمت میں رہ کر اپنے گھر کے کام اچھی طرح سر انجام نہ دیتا تھا۔ اس سے اس کی ماں سخت ناراض ہوتی۔ ایک دن وہ ان بزرگ کے پاس جا کر کہنے لگی تم نے میرے لڑکے کو بیکار کر دیا ہے، کسی کام کا نہیں رکھا۔ ان بزرگ نے یہ سن کر خادم سے کہا اس کے تھپڑ مارو۔ خادم نے خیال کیا کہ یوں ہی کہہ رہے ہیں، اب ایک نامحرم عورت کو کس طرح ماروں؟ چنانچہ اس نے توقف کیا اور عورت فوراً گری اور مر گئی۔ بزرگ نے خادم سے کہا اس کا قاتل تو ہے۔
اگر اسے تھپڑ مار دیتا تو بس اس کو سزا مل جاتی، لیکن تو نے ایسا نہ کیا اور اس کو غیب سے تھپڑ پڑا جس سے وہ مر گئی۔ اس کے بعد فرمایا کہ ہمارے مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہ یہاں پورے رمضان شریف میں رات کو کوئی نہ سوتا تھا۔ تراویح کے بعد تہجد تک سب کو ذکر میں مشغول رکھتے تھے۔ نماز تہجد با جماعت ہوا کرتی تھی اور اس میں الگ ختم قرآن ہوتا تھا۔ 200 کے قریب آدمی ہوا کرتے تھے اور سب اپنے اپنے مشاغل میں مصروف رہا کرتے تھے، خود ٹہلتے رہتے تھے۔ اگر کسی کو غافل پاتے یا غلط ذکر کرتے ہوئے دیکھتے تو ٹھوکا لگاتے تھے، کبھی جا کر کسی کے پاس بیٹھ جاتے تھے، غرض کہ پوری رات سب کو مشغول رکھتے تھے۔ بعد فراغت نماز فجر سونے کی اجازت ملتی تھی، لیکن دوپہر کے بعد سونے کی اجازت نہیں تھی، کیونکہ اس وقت کے اور مشاغل تھے۔ فرمایا دوران سیاحت مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب مزارات پر حاضر ہوتے تھے تو متوجہ ہو کر سب سے یہی دریافت کرتے تھے، کس شغل سے آپ کا فتح باب ہوا؟ جب وہ بتاتے تو ان سے کہتے، مجھے بھی اس کی تعلیم دیجیے اور اجازت بخش دیجیے۔ ایک دفعہ حضرت عبداللہ بیابانی رحمۃ اللہ علیہ آ کر نماز میں متصل کھڑے ہو گئے۔ اس سے حالت شکر پیدا ہوئی۔ آپ نے کہا، چلے جاؤ ورنہ خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کہہ دوں گا۔